ایک علم الیقین ہے اور ایک عین الیقین ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو علم الیقین حاصل تھا وحی کے ذریعے سے، اور وہ علم الیقین کی بنیاد پر فرشتوں سے سن کر اللہ کی براہ راست وحی سن کر لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، انہیں خوشخبری بھی سناتے تھے اور جہنم کے عذاب سے بھی ڈراتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ انہیں عین الیقین حاصل ہے کہ وہ امت کے اعمال پر بھی باخبر ہے اور گواہی دیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو پہلے سلطنت کر گئے، ان کی حقانیت اور ان کے منصب رسالت کو کامل طریقے سے ادا کرنے کی گواہی بھی دیں گے۔ اور یہ ایسا رسول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کا مشاہدہ کرا دیا، حتیٰ کہ اپنی ذات اقدس کا بھی مشاہدہ کرا دیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر قریب ہوا، اور اتنا قریب کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ، پھر وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی۔ تو براہ راست اللہ نے کلام فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا، ایسے شاہد ہیں وہ دیکھ کر بتا رہے ہیں، دیگر انبیاء نے سن کر بتایا۔ تو علم الیقین انہیں حاصل تھا، اور میرے اور آپ کے آقا ایسے شاہد ہیں کہ انہیں عین الیقین حاصل ہے، اور وہ دیکھ کر خوشخبری سنا رہے ہیں مبشرن، اور وہ دیکھ کر اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں نذیرن۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت اور شان اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی کہ آپ کی نگاہ ایسی ہے، ایسے معجزات عطا فرمائے کہ ایسی نگاہ عطا فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ واللہ انی لا اراکم وراء ظہری، کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ جس بخاری کی روایت ہے کہ جس طرح سے میں تمہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اسی طرح سے میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کہ خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے۔ رکوع ظاہر کو کہہ رہے ہیں یہاں پر حضور علیہ السلام، اور خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ نہ مجھ پر تمہارا ظاہر پوشیدہ ہے اور نہ ہی مجھ پر تمہارا باطن پوشیدہ ہے۔ ایسی نگاہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی، اور کیوں نہ ہو کہ وہ سمت سے پاک نگاہ کیوں عطا کی گئی کہ دیدار اس کا کرنا ہے جو خود سمت سے پاک ہے، جو خود سمت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ معراج کی رات حضور نے کہاں اللہ کا دیدار کیا؟ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے، وہ سمت سے پاک ہے، ادھر ادھر یہاں وہاں اوپر نیچے دائیں بائیں وہ ہر سمت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے، خود جہت خود سمت اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ سمت تو آپ بتا سکتے ہیں جب کوئی شے جسمانی طور پر موجود ہو اور اس کے وجود کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، یہ دائیں ہے، یہ بائیں ہے۔ اب یہ ہٹا لیا، اب بتاؤ یہاں پر اوپر نیچے دائیں بائیں بتا سکتے ہو؟ تو اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو وہاں پوچھ رہے ہیں کہ حضور کہاں گئے؟ تو کہاں تو سمت کا نام ہے، وہ سمت خود اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو
کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آقا آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول تو وہ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، جبریل آئے، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔
سے کہتے ہیں کہ خوشیاں نہ مناؤ، ولادت کا جشن نہ مناؤ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتے کے ذریعے اس وقت بھیج رہا ہے اس بارگاہ میں جب آپ پالنے میں ہیں، جھولے میں ہیں اور جھولا جھلایا جا رہا ہے۔ لوری دینے والا کون ہے؟ جو خالق و مالک ہے۔ اس وقت اعلان کیا جا رہا ہے، سو جا سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اول و آخر سب کچھ جانے، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے تمہیں ما کانا وما یکون کا علم دیا، جو کچھ کائنات میں ہے ہم نے ہر شے کا تمہیں علم عطا فرما دیا ہے۔ اب کون انکار کرنے والا ہے کہ حضور کو یہ معلوم تھا اور یہ نہیں معلوم تھا؟ جتنا سرکار کو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اب وہ جانتا ہے جس نے دیا یا وہ جانتا ہے جس کو عطا فرمایا گیا؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ہم نے محبوب تمہیں ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، اور پھر اس علم کو تم تک پہنچانے میں یہ بخیل بھی نہیں ہے۔ بخل کا اطلاق تو اس پر ہوگا نا کہ جس کی جیب میں 1000 روپے ہوں اور کوئی اس سے مانگے تو وہ 100 بھی نہ دے، 10 بھی نہ دے۔ بخل کا اطلاق تو جس کی جیب میں ہو ہی نہیں 10 روپے، آپ اس سے مانگے تو وہ کیا دے گا؟ تو بخل کا اطلاق تو ہوگا بھی اس پر جس کے پاس ہو اور وہ خرچ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ غیب بتانے پر جو ہم نے انہیں عطا فرمایا یہ اس میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ اللہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا حمید و محمود اور محمد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں۔ حمید و محمود اور محمد، دو جگ کا سردار، جان سے پیارا راج دلارا، رحمت کی
سرکار مدنی اللہ 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 لا الہ الا یاسین یاسین طہ طہ زلفوں والا قرآن کی تفسیر یاسین طہ زلفوں والا قرآن کی تفسیر حاضر و آیا سراج منیر مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 سرکار مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 کفر اور شرک کی کالی گھٹائیں کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور مشرق و مغرب دنیا دے ہو گیا نور ہی نور مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مولایا صلی
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے جیسے مبارک ہو مبارک ہو شہر دو شرا تشریف لے آئے مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم میرے سب کام بنتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں کوئی دیوار راستے میں کھڑی ہونی نہیں دیتے ہمیشہ وہ مجھے اعزاز پر اعزاز دیتے ہیں نکما ہونے کا احساس تک ہونے نہیں دیتے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد محمد سید الکونین والفرقین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی
آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہم۔ عرض کی جبریل نے شاہ دیے محتشم، عرض کی جبریل نے شاہ دیے محتشم، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ عرض کی جبریل نے شاہ دیے محتشم، آپ کا کوئی مماثل ہے نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بتائیے کیا ان کا یہی عقیدہ نہیں تھا جو اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور قریب و بعید سب جانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے آپ کو تمام کائنات کا علم دے دیا اور آپ قریب و بعید کی ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ تو تمام صحابہ اکرام بالخصوص خلفائے راشدین کبھی یہی عقیدہ ہوگا نا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئین نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو ستا سرکار سنتے ہیں، سرے آئین نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ پکارو چاہے جتنی بار
ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذل کرمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صاحب بردہ شریف لکھتے ہیں اس شعر کی تشریح میں، یہ صاحب بردہ شریف کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ ان کے خواب میں حضور تشریف لائے اور یہ قصیدہ بردہ شریف خود سماعت فرمایا۔ سماعت فرما کر خوش ہو کر آپ نے اپنی چادر مبارک آپ کو تحفے میں عطا فرمائی اور آپ کے جسم مبارک پر اپنا دست اقدس بھی پھیرا، تو جو جس مرض میں وہ مبتلا تھے صبح اٹھے تو ان کا تمام جسم اس بیماری سے دور ہو چکا تھا۔ تو یہ مقبول بارگاہ کلام ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا، جیسا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مرتبہ بلند رتبہ عطا فرمایا ہے کہ کچھ معجزات تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی شان کے مطابق ہیں، جسے قرآن پاک کا نازل ہونا، شب معراج میں اللہ تبارک و تعالی کا اپنے دیدار پر انوار سے آپ کو مشرف و کرم فرمانا۔ لیکن تمام معجزات اگر آپ کی شان کے مطابق ہوتے تو میرے آقا، آپ کی امت میں سے کوئی ادنا امتی گناہگار بندہ صرف آپ کا اسم مبارک لے کر بوسیدہ ہڈیوں پر اگر پھونک دیتا تو اس میں جان پڑ جاتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ لو نسبت قدر آیاتہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور یا ربی مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت مشقت کے بعد، تگ و دوش کے بعد ہمارے مشفق و مہربان استاذ العلماء ہمارے درمیان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کہ جو آج کل صورتحال ہے جگہ جگہ ٹریفک کی، تو حضرت نے جو فرمایا تھا، حضرت 15 منٹ پہلے کی ترکیب فرماتے ہیں، مگر راستے کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ جس میں آپ یقیناً پھنس گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر مال خیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے اس حسنات جو بھی ہے ہمیں عمل کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اس پر ہمیں گامزن رہتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔
اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار فرمائیے نعروں کے جواب سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة الفتح: انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین. سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 آپ کی خدمت میں تلاوت کی. یہ 26ویں پارے میں 48واں سورہ ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا. انا ارسلناک، کہ بلا شک و شبہ ہم نے آپ کو بھیجا. اس پر کلام ہو سکتا ہے، اور وہ کس شان سے بھیجا؟ شاہدا و مبشرا و نذیرا. شاہد بنا کر کے، مبشر بنا کر کے، شاہد یعنی گواہ بنا کر، اور مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، اللہ کے انعامات کی خوشخبری دینے والا. ونذیرا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اور آپ کے اوصاف کو اور آپ کے منصب مبارک کو ذکر فرمایا. پھر اس کا نتیجہ ذکر فرمایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانا. تو جو اللہ کی عظمت کا قائل ہوگا، خالق کائنات کی بزرگی اور برتری کا قائل ہوگا، وہ اس کی جانب سے بھیجے جانے والے پیغمبر کی انتہائی تعظیم اور ادب کرے گا اور ان کی توقیر کرے گا، اور ان کی عظمت کا بھی قائل ہوگا. کہ جس طرح سے ہمارا ملک یا کسی بھی ملک کا کوئی سفیر آتا ہے یا وزیر اعظم آتا ہے یا صدر آتا ہے، کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار آتا ہے، تو وہ ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسے وہ خاص پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات جب وہ فرمائے ہم نے بھیجا ہے، تو اس ہی سے اس بھیجے ہوئے کی عظمت کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھیجنے والا اتنا جلیل القدر ہے، اور وہ اس شان سے ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے. انا ارسلناک، ہم نے بھیجا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، آپ کے اوصاف اور کمالات کا، کہ آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، مبشر بنا کر کے بھیجا، اور نذیر بنا کر کے بھیجا. تو ان شانوں کا تذکرہ فرمایا جس سے نبی کی عظمت دل میں پیدا ہو. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذکر فرمایا. تو پہلی آیت کا بیان، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، اور نذیر بنا کر. تو یہاں بھیجنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اس ہی سے نبی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ بھیجنے والا بڑا عظیم ہے. اور پھر حضور کی صفات کمال کو اور آپ کی شانوں کو ذکر فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ شاہد بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. اب ان شانوں کا نتیجہ ذکر کیا جا رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب لوگ ان کی عظمت کو، ان کی شانوں کو، ان کے معجزات کو، ان کے مبارک کردار کو، ان کی صداقت کو، ان کی امانت کو جب ملاحظہ کریں گے اور دیکھیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ وہ ایمان لے آئیں گے اللہ پر اور اس کے رسول پر. یعنی نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی بزرگی، نبی کی برتری لوگوں کے اللہ سے قریب ہونے کا سبب بن جائے. تو جو لوگ نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں،
نبی کی بزرگی کو بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیے جانے والے انعامات کا بارہا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سننے والے کے دل میں اس فضیلت کی وجہ سے جس کی فضیلت ذکر کی جا رہی ہے اس کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو جھکاؤ اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، تعظیم کے ساتھ احترام کے ساتھ اس بارگاہ میں جھکاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان کو ذکر فرمایا اور اس کا نتیجہ ذکر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی حضور کی عظمت سبب بن گئی لوگوں کے اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ پر ایمان لانے کا اور رسول پر ایمان لانے کا۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جس کی عظمت، جس کا مبارک کردار، جس کے یہ اوصاف اور کمالات ہمارے لیے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا سبب بنے، تو بتائیے پھر یہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ احسان ہے، تو پھر احسان اور مربت کا تقاضا کیا ہے کہ پھر جس کی وجہ سے اتنی بڑی دولت میسر آ گئی اس کی تعظیم بھی کی جائے اور اس کی توقیر بھی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اگلے آیت پاک کے حصے میں فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ یہ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ تو اب آپ اس آیت مقدسہ کو جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی جانب حضور کے بھیجنے کا ذکر فرمایا، پھر حضور کی عظمت کا ذکر فرمایا جو سبب بنے گی ہمارے لیے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا، اور جب اتنی بڑی دولت کا سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس بنی تو اب مربت کا تقاضا ہے، احسان مندی کا تقاضا ہے کہ ان کی تعظیم بھی کی جائے اور توقیر بھی کی جائے۔ تو یہاں یہ بات قابل توجہ ہے، جیسا کہ میں نے ضمنی طور پر ذکر کر دیا کہ جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے وہ حضور کی شان کو کبھی بھی نہیں گھٹائے گا، حضور کے مرتبے کو کبھی بھی کم نہیں جانے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد مخلوق میں کوئی بزرگ ترین، سب سے زیادہ بزرگ ترین ہستی ہے جس کے بعد مخلوق میں کوئی اوپر نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ خالق سب سے بلند و بالا اور مخلوق میں سب سے بلندی کسے حاصل ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہم نے بھیجا، اور اللہ کی عظمت میں کئی بار آپ کے سامنے ذکر کرتا ہی رہتا ہوں اس کے صفات کمال کہ اللہ کون ہے۔ دوسرے مقام پر فرمائے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ اللہ وہ ہے کہ تسبیح کر رہا ہے اللہ کی جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، ہر عیب سے پاک ہے، مبرہ ہے، عزیز ہے، غالب ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو ان چاروں صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک اس کی تسبیح اور حمد کرتا ہوا دکھائی دے۔ اور اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا کہ ہر شے میری حمد کر رہی ہے، یعنی شے کا وجود ہی میری حمد کر رہا ہے۔ آپ کہو گے کہ بھئی کافر کہاں کر رہا ہے؟ کافر تو نہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو خدا کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کہاں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ اور اللہ فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کی حمد کر رہا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو چاہے وہ زبان سے اللہ کی حمد نہ کرے، لیکن اس کا وجود، اس کے وجود کا ہر شے جو ہے، اس کے وجود کا ہر جز جو ہے وہ بنانے والے کی عظمت کا پتہ دے رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ لو، اس کے ہاتھوں کو دیکھ لو، اس کے اعضاء کی سلامتی کو دیکھ لو، اس کا پورا وجود یہ پتہ دے رہا ہے کہ بنانے والا بڑی عظمت اور شان کا مالک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر شے اس کی حمد کر رہی ہے، جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا اور پھر حضور کے بھیجنے کو ذکر فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس کی ابھی تم نے عظمت کا بیان سنا کہ ہر ایک اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے،
اس کی تعریف کر رہا ہے جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، جس کی ابھی تم نے تعریف سنی، ہوا وہی ہے الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی تو ہے عظمت والا رب کہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کرنے سے پہلے اپنی عظمت کا ذکر کیوں کیا، کیوں بیان فرمایا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بھیجنے والے کی عظمت دل میں آشکار ہو جائے گی تو بھیجے ہوئے کی عظمت خود بخود نمایاں ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو ذکر فرمایا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے ایک تسبیح کر رہا ہے، میں نے احسان کیا ہے کہ اپنا پیارا رسول اور اپنی ہدایت تم تک بھیج دی، اگر تم اسے نہیں بھی مانو گے تو اس کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہر شے اس ہی کی حمد کر رہی ہے، اور جب کوئی شے نہیں تھی تب بھی وہ عظمت والا تھا، تمہاری تسبیح سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تغیر کو قبول کرنے سے مبرہ اور منزہ ہے۔ جو تسبیح کر رہا ہے وہ اپنے آپ میں اپنی بندگی کا حق ادا کر رہا ہے، ورنہ خالق کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی اسے مانتا ہے مانے، نہیں مانتا ہے نہیں مانے، اللہ کی عظمت میں معاذ اللہ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اپنی عظمت کو بیان فرمایا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، هو الذی، وہی تو ہے جس کی عظمت کا بیان ابھی تم نے سنا، اس ہی نے بھیجا ہے ان میں سے ایک رسول کو۔ اسی طرح یہاں پر فرمایا انا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو جاننے والا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ جب بھیجنے والا اتنی عظمتوں کا مالک ہے تو جس کو اپنا پیغمبر اور اپنا خلیفہ مطلق بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے وہ کتنی شان اور عظمت کا مالک ہوگا۔ اور مزید فرمایا شاہدم و مبشرم و نذیرا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد بنا کر کے بھیجا، تو یہاں امت کے اعمال پر گواہ مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال پر آخرت میں گواہی دیں گے، انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے آ کر اپنی رسالت کا حق ادا کیا اور یا اللہ تیرے پیغام کو پہنچا دیا۔ اور مزید یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے کہ خالق ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی شریعت لوگوں تک پہنچا کر شریعت مطہرہ کے مطابق انہیں ان کی تعلیم فرماتے رہے، وہ تمام انبیاء کرام وحی کو سن کر ہدایت کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا، اللہ نے ان کو سیر کرائی معراج میں، جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، اور اپنا آپ بھی دکھا دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ ایسے شاہد ہیں کہ جس شاہد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، تو اب وہ جو خبر دے رہے ہیں، وہ جو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، وہ دیکھ کر سنا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، کہ علم کی بنیاد پر اتنا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے ہاں یہ چیز ایسے ہی ہے۔ بہت ساری عقلی چیزیں ہوتی ہیں، آپ سغرے کبرے ملاتے ہیں تو عقلی طور پر اس کے حق ہونے پر پہنچ جاتے ہیں یا نہیں پہنچ جاتے؟ جیسے اس کائنات کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کوئی تو ہے بنانے والا، تو عقلی طور پر آپ پہنچ گئے نا اس تک، اور اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو آپس میں ان کے ارادے ٹکراتے تو تصادم ہوتا اور نظام تباہ ہو جاتا، لیکن تباہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے بھی صحیح اور ایک ہی ہے۔ تو معقول بات ہے، عقل کے ذریعے سے انسان پہنچ گیا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت اور شان عطا فرمائی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں۔ وہ قرآن عظیم میں فرمایا کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لو تعلمون علم الیقین، کہ اگر یہ یقین کا جاننا جانتے لترون الجحیم، تو اس علم الیقین کی بنیاد پر یہ جہنم کو اپنے آگے دیکھ لیتے، بالکل انہیں یقین آ جاتا علم ہی کی بنیاد پر، اور وہ ایمان لے آتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ علم الیقین کی بنیاد پر وہ جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لیتے۔ عقلی بنیاد پر جب کسی چیز کا یقین ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے سامنے پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لترون الجحیم،
کہ اگر وہ یقین کا جاننا جانتے تو اس علم کی بنیاد پر جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لیتے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس علم کی بنیاد پر اس علم کی نورانیت یہ ظاہر ہوتی کہ وہ ایمان لے آتے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر وہ ضرور اسے عین الیقین سے دیکھ لیں گے قیامت میں۔ تو ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے عین الیقین۔ علم الیقین سے بھی یقین کا جاننا جو ہے وہ بھی شے کو ایسا سامنے رکھ دیتا ہے جیسے بالکل واضح طور پر کسی شک و شبے سے پاک وہ شے بالکل سامنے رکھی ہو۔ اور بتائیے سامنے رکھی ہوئی چیز کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین کا جاننا جانتے تو جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لیتے، اور پھر جب عین الیقین قیامت کے دن حاصل ہوگا تب تو دیکھ ہی نہیں۔ تو ایک علم الیقین ہے اور ایک عین الیقین ہے۔ انبیاء کرام علیہم والسلام کو علم الیقین حاصل تھا وحی کے ذریعے سے، اور وہ علم الیقین کی بنیاد پر فرشتوں سے سن کر اللہ کی براہ راست وحی سن کر لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، انہیں خوشخبری بھی سناتے تھے اور جہنم کے عذاب سے بھی ڈراتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ انہیں عین الیقین حاصل ہے کہ وہ امت کے اعمال پر بھی باخبر ہے اور گواہی دیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو پہلے سلطنت کر گئے ان کی حقانیت اور ان کے منصب رسالت کو کامل طریقے سے ادا کرنے کی گواہی بھی دیں گے۔ اور یہ ایسا رسول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کا مشاہدہ کرا دیا، حتیٰ کہ اپنی ذات اقدس کا بھی مشاہدہ کرا دیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر قریب ہوا، اور اتنا قریب کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ، پھر وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی۔ تو براہ راست اللہ نے کلام فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا، ایسے شاہد ہیں وہ دیکھ کر بتا رہے ہیں، دیگر انبیاء نے سن کر بتایا۔ تو علم الیقین انہیں حاصل تھا، اور میرے اور آپ کے آقا ایسے شاہد ہیں کہ انہیں عین الیقین حاصل ہے، اور وہ دیکھ کر خوشخبری سنا رہے ہیں مبشرن، اور وہ دیکھ کر اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں نذیرن۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت اور شان اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی کہ آپ کی نگاہ ایسی ہے، ایسے معجزات عطا فرمائے کہ ایسی نگاہ عطا فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ واللہ انی لا اراکم وراء ظہری، کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ جس بخاری کی روایت ہے کہ جس طرح سے میں تمہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہوں اسی طرح سے میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کہ خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے۔ رکوع ظاہر کو کہہ رہے ہیں یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ نہ تم پر مجھ پر تمہارا ظاہر پوشیدہ ہے اور نہ ہی مجھ پر تمہارا باطن پوشیدہ ہے۔ ایسی نگاہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی، اور کیوں نہ ہو کہ وہ سمت سے پاک نگاہ کیوں عطا کی گئی کہ دیدار اس کا کرنا ہے جو خود سمت سے پاک ہے، جو خود سمت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ معراج کی رات حضور نے کہاں اللہ کا دیدار کیا؟ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے، وہ سمت سے پاک ہے، ادھر ادھر یہاں وہاں اوپر نیچے دائیں بائیں وہ ہر سمت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے، خود جہت خود سمت اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ سمت تو آپ بتا سکتے ہیں جب کوئی شے جسمانی طور پر موجود ہو اور اس کے وجود کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، یہ دائیں ہے، یہ بائیں ہے۔ اب یہ ہٹا لیا، اب بتاؤ یہاں پر اوپر نیچے دائیں بائیں بتا سکتے ہو؟ تو اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو وہاں پوچھ رہے ہیں کہ حضور کہاں گئے؟ تو کہاں تو سمت کا نام ہے، وہ سمت خود اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ اور حضور جب آگے تشریف لے گئے ہیں اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کی زیارت کے لیے، اس مقام بلند پر فائز ہونے کے لیے، تو راستہ کیسے پتہ چلا؟ کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے؟ راستہ تو خود بخود تو وہی جا سکتا ہے جو پہلے یہاں آ چکا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔
عرش کہہ رہا ہے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. حضرت جبریل امین سے حضور نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر تو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک ستارہ چمکتا تھا آسمان پر، اور وہ ہر 70,000 برس کے بعد ایک بار چمکتا تھا پھر چھپ جاتا تھا. پھر 70,000 برس ہوتے تھے پھر ایک بار چمکتا تھا پھر چھپ جاتا تھا. تو ہر 70,000 برس کے بعد وہ چمکتا تھا. حضور میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، اس سے میری عمر کا آپ اندازہ لگا لیں. تو حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. تو حضور علیہ السلام آگے کیسے تشریف لے گئے؟ حضور کو وہاں تک جانے کے لیے کسی کی محتاجی نہیں ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے. وہاں جو گھر والا ہے وہ راستہ جانتا ہے. اور پھر فرما ادن منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو. پھر حضور نے اپنی رفتار سے سفر فرمایا. ابھی تک تو براق کی رفتار سے سفر فرما رہے تھے کہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام اور پھر سدرۃ المنتہا تک براق کے ذریعے سے سفر فرمایا، تو وہ براق کی رفتار تھی. اور اب نبوت کی رفتار سے قدم بڑھایا. تو جب ایک قدم بڑھایا ہے تو جتنا سفر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا طے فرمایا اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک کا طے فرمایا، یہ کل کا کل سفر حضور نے ایک قدم میں طے کر لیا. یہ ہے رفتار نبوت. گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. محیط کس کو کہتے ہیں؟ دائرے کو کہتے ہیں. محیط گھیرنے والا. دائرہ، جب دائرہ راؤنڈ بن جاتا ہے تو آپ بتا سکتے ہو کہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اس کا اوریجن بتا ہی نہیں سکتا کہ یوں دائرہ گھوما وہاں سے آیا اور وہیں پہنچا ہے، یا یہاں سے آیا اور یہیں پہنچا ہے. نہیں، محیط کی چال سے تو پوچھو. گمان امکان کے جھوٹے نقطوں ہو سکتا ہے یوں ہو سکتا ہے یوں ہو سکتا ہے جس طرح سے بھی نبی کی عظمت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کیا کم کرے گا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. کہ گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو کہ وہاں سے شروع ہو کر وہیں ختم ہو رہا ہے، یہ یہاں سے شروع ہو کر پھر یہیں ختم ہو رہا ہے. واپس تو آئے ہیں نا. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی اچھے علاقے میں شفٹ ہو جائے تو پرانے دوستوں کو بھول جاتا ہے. ڈیفینس میں چلا جائے تو پھر یہاں مصطفیٰ مسجد کے پاس اس علاقے میں دوستوں سے ملنے کیا کرے گا؟ نئے دوست نہیں مل جائیں گے وہاں پر، پھر وہیں بسے گا، پھر یہاں دل نہیں لگے گا اس کو. یہاں گٹر کھلے ہیں، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں ڈیفینس مزے ہیں وہاں پر. لیکن حضور علیہ السلام وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. یہ تو ڈیفینس ہے، چھوٹی سی نعمت ہے، وہ تو خدا کا نور کہ جس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے. جسے خدا مل گیا اسے اور کس چیز کی ضرورت اور حاجت ہو سکتی ہے؟ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. اور جہان والوں کا حال کیا ہے کہ نبی کے فرامین پر کوئی عمل نہیں ہے، نبی کی تعلیمات کو کسی درجے میں کوئی زندگی میں جگہ نہیں دیتا، لیکن اس نبی کی رحمت دیکھو. اسی لیے تو فرمایا کہ سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یا رحمتن جو ہے وہ حال مانا جائے تو اس کا مطلب ہے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں اللہ کے ما سوا کو. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو رحمت بنا کر کے بھیجا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کو رحمت بنایا جا رہا ہے وہ پہلے ہوگا، اور جس کے لیے رحمت بنایا جا رہا ہے وہ بعد میں ہوگا. تبھی تو ہر ایک شے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے. تو آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا شاہد بنا کر کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے معجزات عطا فرماتا ہے کہ اس نبی کی ذات جو ہے وہ مطلقاً دلیل ہوتی ہے خدا کے وجود پر. ویسے تو کائنات کی ہر شے اللہ کی عظمت کا پتہ دے رہی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ کافر کا وجود بھی اگرچہ وہ زبان سے اللہ کی حمد نہ کرے، اس کے وجود ہی کا انکار کر دے، لیکن اس کا وجود کیا بتا رہا ہے کہ کوئی خالق ہے. اس کی صنائی اور تخلیق، بہترین نظم جو ہے اس کے جسم میں موجود، ایک ایک عضو جو ہے وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ بنانے والا کوئی ہے
اور بڑی عظمتوں والا ہے، بڑا زبردست علیم بھی ہے اور بڑا زبردست خلاق بھی ہے۔ تو ہر ایک شے اس کی حمد کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک شے تو اللہ کی عظمت کا، خالق کی عظمت کا پتہ دے رہی ہے، لیکن نبی اللہ کا بھیجا ہوا وہ بندہ ہوتا ہے، وہ بشر اور مخلوق ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر دلالت مطلقہ رکھتا ہے، کہ اس کے وجود کو دیکھ کر خالق پر ایمان، خالق پر یقین آ جاتا ہے، اس کے وجود کا اعتقاد حاصل ہو جاتا ہے، اور اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ یہ شخص جس کی طرف بلا رہا ہے حقیقتاً وہی خالق کائنات ہے۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے خالق بنا لیے کہ ٹھیک ہے اتنی بڑی کائنات دیکھی اور کہہ دیا ہاں خالق ہے، اور بہت سارے ہیں، بہت سارے بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، لیکن صحیح رہنمائی کون کرے گا؟ صحیح ہدایت کے واقعی ہے تو وہ ہے کون؟ یہ کون بتائے گا؟ تو وہ نبی کی ذات ہوتی ہے جو اللہ کے وجود پر، خالق کے وجود پر مطلقاً دلیل بن جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کے معجزات، نبی کے اوصاف اور کمالات مجبور کر دیتے ہیں، اسے عاجز کر دیتے ہیں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ اسے عاجز کر دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال معجزات عطا فرمائے۔ کوئی بھی نبی آ کر، کوئی بھی شخص آ کر کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہوگی جو صادق نبی میں، یعنی سچے نبی میں اور جھوٹے میں فرق کرنے والی ہوگی؟ وہ معجزہ ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے یہاں پر حضور کی ان شانوں کو ذکر فرمایا کہ وہ شانیں دی ہیں جس کی بنیاد پر بندہ اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آتا۔ تو جب بندہ نبی سے پوچھتا ہے کہ جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آدمی سننے والا پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خالق کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو میں خالق کو تو اس لیے مانتا ہوں کہ اس کی اتنی بڑی کائنات کو دیکھ رہا ہوں، اتنی زبردست کائنات اس نے بنائی ہے، تو میں اس کو دیکھ کر کہتا ہوں ہاں کوئی ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس نے تو اپنی عظمت اتنی بڑی کائنات ہمارے سامنے رکھ کر منوا لی ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر ہم اس کے وجود کو مان رہے ہیں، آپ اس کی طرف سے آئے ہیں، اس کا تو کوئی ثبوت پیش کریں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا اس ذات اقدس کے ساتھ ربط اور تعلق ہے۔ تو پھر نبی معجزہ دکھاتا ہے، پھر وہ درختوں کو اشارہ فرماتے ہیں، تو درخت اپنی جڑیں ہلا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کچھ ایسا کیجئے کہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا جا اس درخت کو جا کر کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ خود اسے نہیں فرمایا بلکہ صحابی کو کہا، اور صحابی نے جا کر جب کہا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تو وہ درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ خرق عادت کام ہے، عادت کے خلاف کام ہے، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے جو میں اور آپ نہیں کر سکتے، اور عاجز آ جاتے ہیں۔ جب عاجز آ جاتے ہیں تو نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ ایک سوکھے تنے سے میرا نبی ٹیک لگا کر چند دن خطبہ ارشاد فرمائے تو وہ حضور کے فراق پہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی شے میں زندگی پیدا کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا، یہ ان کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے، کوئی نہیں زندہ کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں زندگی پیدا کر دی جو زندگی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ سوکھا لکڑی کا تنا انسانوں کی طرح رونے لگ جائے، یہ حیرت انگیز معجزہ ہے۔ تو اللہ نے ایسی شانیں عطا فرمائی، یہ شانیں سبب بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کا اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ اللہ نے آپ کی نگاہ کو ایسا فرما دیا، ایسا کر دیا کہ سمتوں سے مبرہ اور منزہ، کہ ہر طرف دیکھ رہے ہیں، گویا کہ 6 کی 6 سمتیں اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دی، کیونکہ دیدار اس کا کرنا تھا کہ جو سمتوں سے پاک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، یہ 6 کی 6 سمتیں جو ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ 6 سمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کے سامنے کر دی 6 کی 6۔ تو سامنے ہیں تو اسے دیکھنا کوئی مشکل ہے؟ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ یا رسول اللہ آپ کی بینائی وہ ہے
کہ جس کی دھوم سورہ ون نجم میں ہے. سورہ ون نجم اٹھاؤ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ پلک جھپکی اور نہ آنکھ بہکی اللہ کے دیدار کے وقت. اللہ کا سورج جو اس قدر روشنی اور نورانیت اپنے اندر رکھتا ہے، بتاؤ جب وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو کوئی اس کو نگاہ بھر کر دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ کا بنایا ہوا یہ نورانی سورج جو ہے، اس کی روشنی کو دیکھنے کی تاب ہماری آنکھوں میں نہیں ہے. لیکن پیارے مصطفیٰ کی نگاہ پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ پلک جھپکی اور نہ نگاہ بہکی، دیکھتے ہی رہے. اور جو نگاہ دیکھ رہی تھی دل تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں یہی ہے یہی ہے یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو شاہد بنا کر بھیجا. یہ عظمتیں اور یہ شانیں عطا فرمائی اور یہ شاہد مشاہدہ فرما کر خوشخبریاں دے رہا ہے. یہ شاہد مشاہدہ فرما کر اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے. تو پھر یقینی سی بات ہے کہ حضور کے ایسے معجزات دیکھے تو وہ لازمی طور پر اس کا سبب بن گئے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. اور اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنی زبردست چیزیں یہ دکھا رہے ہیں، درخت کو اشارہ کرتے ہیں درخت چلا آتا ہے، پتھر کو اشارہ کرتے ہیں، پتھر کی طبیعت یہ ہے کہ وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن یہ تیر رہا ہے، اپنی طبیعت کے خلاف کام کر رہا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی طبیعت رکھی ہے، وہ جلائے گی چاہے کچھ بھی کر لو، اس کا کام جلانا ہے، اس کی طبیعت میں جلانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ امر کن فرمائے تو ابراہیم علیہ السلام پر اس کو ٹھنڈا کر کے اس کی طبیعت کو بدل دیتا ہے یا نہیں؟ پیارے مصطفیٰ نے ایک نگاہ نبوت سے اشارہ فرمایا، اس کی طبیعت کو بدل دیا کہ ڈوبنے والا تیرنے لگ گیا. آپ غور فرمائیے کہ نگاہ نبوت میں وہ تاثیر ہے کہ جو ڈوبنے والوں کو پتھروں کو تیرنے والا بنا دیتی ہے تو پھر امتی پر کیسا کرم ہوگا. تو آپ غور فرمائیے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ایسی عظمتیں اور ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں جس کی بنیاد پر بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ زمین پر کھڑے کھڑے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، سورج کو دوبارہ پھیر دیتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو اشارہ حسیہ سے ہم ٹچ کر کے اس کو میں نہیں توڑ سکتا، میری انگلی تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن یہ نہیں ٹوٹے گا. اور حضور فاصلے سے صرف اشارہ کرتے ہیں. تو اشارہ تو ایک وہمی لکیر کا نام ہے کہ میں اشارہ کرتا ہوں اس پلر کی طرف تو اس ہاتھ سے ایک وہمی لکیر نکلتی ہے. اس کو فلسفے کی زبان میں اشارہ کہا جاتا ہے کہ ایک وہمی لکیر کا نام ہے اشارہ. تو ایک وہمی حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلی ہوئی ایک لکیر، وہمی لکیر جو ظاہری اعتبار سے کوئی وجود نہیں رکھتی ہے، اس کی ایسی طاقت ہے کہ وہ اتنے بڑے سیارے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے. اور ایسے دو ٹکڑے کے لوگوں نے واضح طور پر دیکھا کہ بیچ میں پہاڑ تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہے اور دوسرا ٹکڑا اس طرف ہے. سورج کو حضور علیہ السلام نے پلٹا دیا. تو جب اتنی عظمتیں اور اتنی شانیں اور ایسے کمالات اور معجزات بندہ اس ذات اقدس سے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں خالق کا بھیجا ہوا ہوں. تو جب یہ بھیجا ہوا اتنے کمالات، اتنی صفات، اتنے اوصاف اور اتنی عظمتوں سے متصف ہے تو وہ بھیجنے والا کیسی عظمت والا ہوگا. تو جب نبی کے عظمت کو، نبی کی معجزات پر انسان کو ایمان آ جاتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ سبب بنتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا تاکہ آپ لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور جب سبب اللہ کا رسول بنا ہے تو مروت کا تقاضا یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ اس رسول کی تعظیم بھی کرے اور اس کی توقیر بھی کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت عطا فرمائے، آپ کا انتہائی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی آپ کا ذکر خیر کریں، آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیں تو ادب کے انتہائی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ہماری محبتوں کا تقاضا بھی ہے، اور اس انعام اور مربت کا تقاضا بھی ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا، اور حضور کے وجود پاک کی برکت سے اس ادنا مخلوق کا اس اعلیٰ خالق سے ربط و تعلق قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں درود و سلام ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمتیں ہوں ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کے ماننے والوں پر، ان کے پیروی کرنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا ادب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔